الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج جامعہ مسجد رفیقیہ میں دعوتی حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے مولانا شیخ اسامہ امین صاحب اور شیخ مولانا عبداللہ علوی صاحب اور ان سے قبل ہماری جماعت حیدرآباد کے امیر مولانا قاری شیر محمد صاحب کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنریٹر کی آواز میں سمجھتا ہوں شاید میرے سے زیادہ جنریٹر کی آواز آپ حضرات کے کان میں آ رہی ہوگی۔ پروگرام کے لیے ان تمام چیزوں پر پہلے غور و خوض کیا کریں کہ جنریٹر کا اہتمام ہو لیکن اسٹیج سے اور مائک سے دور، تاکہ ماحول بہتر سے بہتر رہ سکے۔
بہرحال انشاءاللہ ٹھیک ہے، ابھی کسی چیز کو نہیں چھیڑے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی خوشیوں اور اپنے غموں میں مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ ہی سے امیدیں لگاؤ۔ جب تم مجھے پکارو گے، مجھ سے فریاد کرو گے، مجھ سے دعائیں مانگو گے، تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ لیکن رب العالمین اسی آیت میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دنیا والو، اس بات کو بھی بڑے غور سے تم نے سننا ہے، اس پہ توجہ دینی ہے کہ اگر تم نے میری عبادت سے منہ موڑا، روگردانی کی، تو میں نے عبادت سے روگردانی کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کی ہے اور میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کروں۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا حصہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ کہ اگر تم نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا تو اللہ عبادت سے روگردانی کرنے والوں کو، منہ موڑنے والوں کو، یعنی اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے۔ آیت کے پہلے حصے میں دعا کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں عبادت۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دعا کو عبادت قرار دے رہا ہے۔ یہ دعا عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں، روایات ہیں کہ جس کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں فرماتے ہیں، لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اس بات سے متنبہ کرتے ہیں کہ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ تم پر کوئی مصیبت اور کوئی مشکل آئے، تمہیں آزمائشوں میں گرفتار کیا جائے، انتظار نہیں کرو۔ مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں آنے سے پہلے ہی رب العالمین سے مانگنا شروع کر دو۔ آزمائشوں سے قبل بھی اللہ سے مانگو، اور جب تمہیں کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں اور کسی مشکل میں گرفتار کر دیا جائے تو اس موقع پر بھی تم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے فریادیں کرنی، اللہ سے دعائیں کرنی۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو دعا کے حوالے سے کچھ طریقے سکھاتے ہیں، بلکہ قرآن بھی اس حوالے سے بڑی وضاحت کرتا ہے۔ ہمارا
دعا کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ ہر جماعت، ہر گروہ، ہر پارٹی کا الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ غیروں سے بھی مانگتے ہیں۔ بہت سو کا عقیدہ یہ کہ جی دیتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں اللہ ان کے واسطے اور وسیلے سے دیتا ہے۔ ہماری اللہ سنتا نہیں معاذ اللہ، اور ان بزرگوں کی رد نہیں کرتا۔ یہ باطل عقیدہ۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہوتی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ وجوہات۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ اور پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین رکھا جائے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے خالصتاً اللہ سے مانگا جائے، کسی ایرے غیرے کی اس میں شراکت نہ ہو۔ آپ مانگ بھی اللہ سے رہے، مانگنے پہ بھی مخلص ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ ہی وسعتیں اور فراوانیاں عطا کرتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے پاس صحابی رسول آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں جب بھی اللہ سے مانگوں، اللہ سے فریاد کروں، اللہ سے دعائیں مانگوں، اللہ میری دعا کو قبول کرے اور میری دعا کبھی بھی رد نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا بڑا آسان اور بڑا بہترین نسخہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے یہ بات کہی کہ میرے صحابی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے، اللہ تیری دعا کو رد نہ کرے، تو اطب مطعمک، بس اس بات کا خیال رکھ لے تیرے منہ میں جانے والا لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر حلال ہوگا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تیری دعا کو رد کر دے اور تیری دعا قبول نہ ہو۔ صحابی کے بہت سے واقعات ہیں۔ پیارے پیغمبر کے صحابی کی زندگی میں اتنے کٹھن وقت آئے، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنا مشکل وقت آیا صحابی رسول پر، لیکن چونکہ تمام صحابہ عقل حلال کو اپنانے والے تھے، حرام سے اپنے آپ کو گریز کرنے، اپنے آپ کو بچانے والے تھے، لیکن جب اس صحابی کو پتہ لگا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ اللہ کے نبی نے نسخہ بیان کیا ہے، تو پہلے سے زیادہ انہوں نے اہتمام شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کے پھر ایسے واقعات آتے ہیں جب حضرت سعد لوگوں کے لیے یا اپنے لیے دعا کرتے تھے، اللہ اس صحابی کی دعا بھی قبول کرتا تھا، اور اگر بد دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی بد دعا کو بھی قبول کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اللہ پر ان کا یقین دیکھیے صحابی رسول، ان کو معلوم ہے کہ رب قبول کرنے والا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی برا کہہ رہا تھا، غلط سلط الفاظ کہہ رہا تھا، کوس رہا تھا، نبی علیہ السلام کے یہی صحابی وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کے رسول کے داماد بھی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے اس صحابی کی بڑی شان ہے، تو علی کو برا کہتا ہے۔ یاد رکھ اگر تو نے علی کو برا کہنا نہ چھوڑا میں تیرے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ وہ سننے والا، علی کو گالیاں دینے والا، برا کہنے والا کہتا ہے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے رب نے تجھے نبی بنایا ہے اور تیری بد دعا کو رب العالمین رد نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں اگرچہ اللہ نے مجھے نبی نہیں بنایا لیکن میرا رب پر اعتماد ہے، اللہ پر یقین ہے، اگر میں تیرے حق میں بد دعا کروں گا رب العالمین اسی طرح میری بد دعا کو قبول کرے گا جیسے اللہ نبیوں کی بد دعا اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس ایمان اور یقین سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب العالمین جب جائے اعلان کرتا ہے اے میرے بندو، اے میری بندیوں، مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ سے التجائیں کرو، میرے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میرے آگے اپنے دامنوں کو پھیلاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اللہ اکبر دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے، میں تمہاری ضرورتوں کو، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ تم اگر کسی مشکل میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مصائب میں ہو، تکلیفوں میں ہو، اللہ اکبر مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری مشکلات کو دور کروں گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ۔ رب العالمین قرآن مجید میں جا بجائے اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر اعلان کر دیا گیا، عقیدے کو واضح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر تمہاری پریشانیوں میں، مشکلات میں اگر تمہاری پریشانیوں کو کوئی دور کرنے والا ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو تمہاری تکلیفوں کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ہی ہے جو آسمانوں پر مستوی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں دنیا والوں کے حوالے سے ان کے بارے میں کسی خیر کا ارادہ کر لوں، خیر عطا کر دوں، آسانیاں مہیا کر دو، اللہ اکبر امن دے دوں، چین اور سکون عطا کر دو، دنیا کی دولتوں سے مالا مال کر دو، آخرت کے حوالے سے بھی کامیابیوں کے فیصلے کر دو، اللہ کہتا ہے اگر میں کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کروں اور اسے خیر عطا کر دوں، اللہ اکبر میری عطا کردہ خیر اور بھلائیوں کو دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اس سے دور کر سکے، کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں۔ فلا راد بفضلی، کوئی بھی اللہ اکبر ایسا نہیں ہے۔ اور رب العالمین کو دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے، کائنات کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے التجائیں کر رہا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، تو نے دعا مانگنے میں عجلت سے کام لیا گئے، اللہ سے مانگا گئے، اگرچہ تو نے اللہ سے مطالبہ کیا گئے، نماز بھی پڑھی گئے اور نماز کے بعد تو نے اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی التجائیں کی گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اے دعا کرنے والے، تو نے دعا مانگنے میں عجلت سے کام لیا گئے۔ ایک دوسرا آنے والا آیا اور بیٹھ کر اللہ کے نبی کو سلام کرتا گئے۔ پیارے پیغمبر کا یہ صحابی نماز ادا کر کے اللہ کی حمد بیان شروع کر دیتا گئے، اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتا گئے، اللہ کی ثنا شروع کر دیتا گئے، اللہ کی تعریف میں جملے ادا کرنا شروع کر دیتا گئے، اور پھر اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد کائنات کے امام علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے اے میرے صحابی، اللہ سے مانگ لے، سوال کر لے، جو بھی تو اللہ سے مانگے گا اللہ تیرے سوال کو رد نہیں کرے گا۔
اللہ سے اس طرح مانگو جس طرح اس کے شایان شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے التجائیں کی ہے، مختصر سے مختصر جملے بھی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بیزی ہوں، میں پریشان ہوں، میں مشکلات میں ہوں، میں پریشانیوں میں ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جامع دعائیں پسند تھی۔ جامع دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام پسند کیا کرتے، اور جو بقیہ دعائیں ہوتی اللہ کے رسول انہیں چھوڑ دیتے۔ اور جامع دعاؤں میں سب سے افضل ترین اور جامع دعائیں اگر ہیں تو وہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور صحیح احادیث میں ہمیں دعائیں ملتی۔ سمندر کو کوزوں میں بند کرتے ہوئے، کوزے میں بند کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ اکبر آسان طریقے بیان کیے ہیں، آسان طریقے بتائے۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تمام اذکار میں افضل الذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی نے بہت سی دعائیں اپنی امت کو سکھائی گئے، بڑی دعائیں بھی گئے اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی گئے، قرآنی دعائیں بھی اللہ کے نبی نے لوگوں کو سکھائی، اور صحیح احادیث میں بھی بیسیوں نہیں سینکڑوں دعائیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی مجھے اور آپ کو ملتی گئے، بڑی جامع دعائیں گئے، بڑی پر اثر دعائیں گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے جس طرح تمام اذکار میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح تمام دعاؤں میں اللہ کے نبی فرماتے گئے الحمدللہ ہے۔ کیا ہے تمام دعاؤں میں؟ الحمدللہ۔ آج اگر آپ کو خوشیاں اللہ عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسرتیں عطا کر رہا ہے، اللہ آپ کو اولادیں عطا کر رہا ہے، مال و دولت کی فراوانیاں آپ کو رب العزت کی طرف سے ملی ہے، آپ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ رب العالمین شکر کے بدولت اللہ اکبر نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، لیکن یہ اللہ کا شکر صرف نعمتوں کے حصول کے موقع پر ہی نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، مشکلات میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، پریشانیوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو گے، اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے دنیا میں اولادیں اللہ رب العالمین لوگوں کو اولادوں سے نوازتا گئے، لیکن اللہ کسی سے اس کی اولاد بچپن ہی میں لے لیتا گئے، چھوٹی ننھی منی اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا کیا، بیٹی سے رب العالمین نے نوازا، لیکن بچپن ہی میں رب العالمین نے اللہ اکبر اس کا یہ لخت جگر لے لیا، لیکن اب اس کا بھی دل دیکھیے، دین اس کے سامنے گئے، اللہ کی شریعت اس کے سامنے گئے، جہاں اس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، آج اولاد لے لی، اللہ اکبر، وہ تب بھی اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرنے سے نہیں رکتا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اس لخت جگر اللہ اکبر رب نے اس سے لے لیا گئے، لخت جگر اس سے چھین لیا گیا، دنیاوی زندگی میں اب وہ بچہ اسے نہیں ملے گا، لیکن چونکہ اللہ اکبر دینے والا رب تھا تو لینے والا بھی رب العالمین ہے۔ وہ کہتا اللہ میں جب تو نے دیا تب بھی میں نے تیرا شکر ادا کیا، آج تو نے یہ بچہ مجھ سے لے لیا ہے، میں اب بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آسمانوں پر اللہ فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے اے میرے فرشتوں جنت تو میں بنا چکا ہوں، جنت کو تو میں اللہ اکبر سوار
कर चुका हूँ। जन्नत को मैंने ऐसा बनाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायतों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत तो ऐसी है कि उस जन्नत के किसी ने नज़ारे नहीं किए। जन्नत तो ऐसी है वहाँ की खुशबुओं को आज तक किसी ने सूंघा नहीं। जन्नत तो ऐसी है कि अल्लाह अकबर, देखना दूर की बात, खुशबुओं को सूंघना तो दूर की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत तो रब ने ऐसी बनाई है, दुनिया में वो दिल पैदा नहीं हुआ कि उस दिल में रब की बनाई हुई जन्नत का तसव्वुर भी आ सके। उसकी बनाई हुई जन्नत का तसव्वुर भी दुनिया में अल्लाह अकबर किसी दिल में आ सके। रब ने खुदा की कसम वो दिल ही नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आज मैंने इसका लख्त जिगर लिया और इसका भी जिगरा है कि इस मुसीबत और मुश्किल के मौके पर इसने वो जुमला अदा किया है कि मेरे नबी ने इसको बताया कि अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। रब के शुक्र वाले अल्फाज है, इसने आज मेरे शुक्र के अल्फाज अदा किए हैं। ऐ मेरे फरिश्तों, जन्नत अगरचे में बना चुका हूं, लेकिन उस जन्नत में एक महल तैयार करो और उस महल के बाहर लिख दो बैतुल हम्द, ये अल्लाह की तारीफों का घर है, ये अल्लाह की हम्द का घर है, ये अल्लाह की सना का घर है। और ये उसको मिलेगा कि जो मुसीबतों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मुश्किलात में अल्लाह का शुक्र अदा करता, परेशानियों में अल्लाह का शुक्र अदा करता। हम तो वावेला शुरू कर देते हैं ना अगर कोई मौत और मैयत हो जाए, लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है? फरमाया इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावतुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। खुशियों में भी अल्लाह को पुकारो, मुश्किलात में भी अल्लाह से फरियादें करोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को रब्बुल आलमीन दूर कर देगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा गए, वो अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम फरमाते गए अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा हया वाला है, रब्बुल आलमीन बड़ा करीम है। और उस वक्त अल्लाह को हया आती है कि जब उसके बंदों में से कोई बंदा अपने हाथों को रब्बुल आलमीन के आगे उठाता है, अल्लाह को इस बात पर हया आती है मेरे आगे उठने वाले हाथों को मैं कैसे खाली छोड़ दूं। अल्लाह हाथों को भी भरता है और मनों को भी अपनी रहमतों से मालामाल करता है। मांगने वाले बनिए, अल्लाह से इल्तिजाएं करने वाले बनिए। प्यारे पैगंबर ने अल्लाह से मांगा है। मैं सारे नबियों की अगर आपके सामने कितने अंबिया का रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगियों में मुश्किलें आई, उनकी जिंदगियों में परेशानियां आई, अल्लाह अकबर। अगरचे वो नबी वो पैगंबर इंसानों की बुनियाद अल्लाह की जमीन पर नहीं था, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में थे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, मुश्किल आई, परेशानी आई, उस परेशानी और मुश्किल के मौके पर जनाब आदम और अम्मा हव्वा ने किसको पुकारा था, किससे फरियाद की थी? हम तो कहते हैं जिससे आदम ने फरियाद की थी, जिससे हव्वा ने फरियाद की थी, अल्लाह अकबर, हम उसी से मांगेंगे, इसलिए कि देने वाला वही है, हमारी मुश्किलात को दूर करने वाला वही। अल्लाह ने मना किया था ना आदम अलैहिस्सलाम कि दरख्त के करीब नहीं जाना, चले गए, गलती हो गई। अल्लाह अकबर। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकून। अल्लाह अकबर। ऐ आदम, ऐ आदम, ऐ आदम, ऐ हव्वा, तुम इस दरख्त के करीब नहीं जाना, जन्नत पूरी तुम्हारी है, जन्नत में खाओ, जन्नत में पियो, ये पूरी तुम्हारी जन्नत है। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ने कहा कि इस दरख्त का इस्तेमाल नहीं करना, इस फल का इस्तेमाल नहीं
نہیں کرنا، لیکن آدم سے اور اما حوا سے غلطی ہو گئی۔ جو اللہ نے جنتی لباس پہنایا ہوا تھا، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے وہ لباس اتار دیا، پھل نہیں چھینے، میوے نہیں چھینے، وہاں کی اب و ہوا سے محروم نہیں کیا، وہاں کی خوشبوؤں سے محروم نہیں کیا۔ ایک چیز آدم اور ماں حوا سے لی کہ جس کا تعلق حیا سے ہے، حیا سے ہے، شرم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے اتار لیے۔ قرآن کہتا ہے جناب آدم اور ماں حوا اپنے جسم اور اپنے سطر کو درخت کے پتے توڑ توڑ کر چھپا لگے تھے، کسی طرح ہماری شرم گانگیں چھپ جائے، لیکن اللہ اکبر جب تھک گئے، ہار گئے، اللہ سے فریاد کرنے لگے، اللہ ہم مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور مشکل کشا کائنات میں کوئی ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ آج اس مشکل میں اگر کوئی ہمیں نجات دینے والا ہے، مشکل کو کوئی دور کرنے والا ہے، مشکل کشائی کرنے والا ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ رب العالمین نے جناب آدم اور ماں حوا کی مشکل کو دور فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیے گئے۔ قرآن پڑھ کے دیکھے حضرت یونس نے کس کو پکارا، مشکل میں کس سے فریاد کی، پریشانی میں کس کو پکارا، کس سے دعا کی۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رب العالمین فرماتا ہے ہمارے پیغمبر جناب یونس نے کئی اندھیروں میں ہم سے فریاد کی، ہم کو پکارا، ہم سے دعا کی۔ اس مشکل میں جب ہم سے انہوں نے دعا کی، ہم نے ان اندھیروں میں بھی ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جناب یونس کی مدد فرمائی۔ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑے سا آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، ساتھی پیچھے کافی ماشاءاللہ آگے۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا کر دے۔ جناب یونس علیہ السلام نے مشکل میں کس کو پکارا؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ کو پکارا، اس لیے کہ آدم کو بھی معلوم ہے کہ مشکل کشا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، یونس کو بھی پتا ہے کہ مشکل کشا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا ہے مشکل کشا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ قوم حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہی ہے، حضرت ابراہیم نے اس مشکل کے موقع پر کس کو پکارا؟ آسمانوں سے اس مشکل کشا نے جواب دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے اس مشکل کے موقع پر جناب ابراہیم کی بھی مشکل کشائی فرمائی۔ انبیاء کے ڈھیروں واقعات موجود ہیں، ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں، اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی مصائب آئے۔ اللہ کے نبی نے کس کو پکارا، کس سے فریادیں کی، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کس سے لو لگائی؟ رب العالمین ہی سے لو لگائی۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ بدر گئے، اللہ کے نبی کائنات کے امام کے صحابہ 313 یا 319 پر مشتمل گئے۔ اللہ کے نبی اپنی ننھی منی جماعت کو لے کے اللہ اکبر کافروں کے سامنے
आ गए, मद्दे मुकाबिल 1000 से ज्यादा काफिरों का मजमा मौजूद है। असलहे से लेस है, तलवारें भी गए, तीर भी गए, कमान भी गए, ढाले भी गए, और उनके पास गबरू जवान भी मौजूद गए। वहां 1000 से ज्यादा, और यहाँ पर अल्लाह के नबी की जमात में 313, जिसमें जवान भी गए, बूढ़े भी गए और छोटे बच्चे भी मौजूद गए लड़ने के लिए। सही तरह उनके पास न तलवारें गए, न तीर कमान गए, न नेज़े गए, न बचाव के लिए उनके पास डाले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सगाबी उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद फरमाते हुए अल्लाह से दुआएं शुरू कर दी, अल्लाह से इल्तिजाएं शुरू कर दी। और रब्बुल आलमीन से अल्लाह के नबी क्या कहते गए? अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आती मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह जो तूने हमसे वादा किया था उस वादे को पूरा फरमा दे। अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, अल्लाह तू हमारी नुसरत फरमा, हमारी मदद और नुसरत के वादे को पूरा फरमा दे। मैं मुसलमानों की ये नन्ही मुन्नी सी जमात लेकर तेरे रास्ते में निकल आया हो, मक्तल में आ गया हो, मद्दे मुकाबिल बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत हमारे सामने मौजूद है। आज अगर मुसलमानों की इस नन्ही मुन्नी जमात को हलाक कर दिया गया तो फिर दुनिया में अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। फिर दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं और कायनात के इमाम के जिस्म अतहर पर आपके जिस्म के ऊपर कांधों पे चादर डली हुई है। उमर फारूक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पर डली हुई चादर जो है वो जमीन की तरफ गिर रही थी, लटक रही थी, यहां तक कि जमीन पर गिर जाती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इतने इन्हिमाक के साथ, इतनी यकसूई के साथ, अल्लाह अकबर, एतमाद और यकीन के साथ रब्बुल आलमीन से मांगने में लगे हैं। आपके हाथ दराज है, आपके हाथ बुलंद है, कायनात के इमाम की बगलों की सफेदी चमक जो है अल्लाह अकबर वो नजर आ रही है। और जब वो चादर गिरती है तो नबी अलैहिस्सलाम के करीब आते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चादर उठाते हैं, आपके कांधों पर डालते हैं, जिस्म पर पहनाते हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, और ये कहते हैं अल्लाह के रसूल ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम बस कीजिए, बस कीजिए। आज मैंने जो जिस अंदाज से आपको अल्लाह से मांगते हुए देखा है, मुझे यकीन है कि अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। मुसलमानों को कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। इस तरह मांगे कि देखने वालों को भी तरस आ जाए, देखने वालों को भी यकीन आ जाए कि आज जिस अंदाज में ये रब से मुतालबे कर रहा है अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। प्यारे पैगंबर ने फरमाया मोमिन की हर हाल में अल्लाह दुआ को कबूल करता है। दुआ के मुख्तलिफ अंदाज हैं, जो मांगता है वो मिल जाता है, जो मांगता है वो ना मिला उसके बदले में कुछ मिल जाता है। अल्लाह ने जो मांगा वो भी नहीं दिया, उसके बदले में भी कुछ और ना मिला, उसे आने वाली मुसीबतें परेशानियां जो है उससे दूर कर दी जाती है। आज जो मांगा था वो भी ना मिला, उसके बदले भी कुछ ना मिला, आने वाली परेशानियां भी उससे दूर नहीं हुई। अल्लाह अकबर, रब का एक निराला अंदाज ये है, हर हाल में हर मोमिन की अल्लाह दुआ को कबूल करता है। दुनिया में तो कुछ ना मिला, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए आखिरत के हवाले से उसकी दुआओं को जखीरा बना दिया, और वो जखीरा जन्नत की सूरत में मिलेगा। मांगा करो रब से,
دنیا میں اگر ہم کسی سے مطالبہ کرتے ہیں نا ایک سے دوسری مرتبہ، اللہ اکبر، پہلی مرتبہ وہ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور صدقات دے دیتا ہے، نیاز دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ جانے پہ اس کی تیوری اگرچہ بل نہیں آتے لیکن اندر کڑ رہا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ چہرے پر اس کے آثار اور اثرات نظر آتے ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتا، ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک سے دوسری اور تیسری مرتبہ میں اور آپ اس سے مانگنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے، اور جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی دینے کے لیے دنیا میں آیا؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن مجھے اور تجھے دینے کے لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ آخری پہر، رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے حل من مستغفر حل من داعٍ، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو مجھ سے بخشوا لے، کوئی ہے کہ جو مجھ سے اپنی دعاؤں کو پورا کروا لے۔ اللہ اکبر، رب العالمین دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریادوں کو پورا کروں گا۔ ایسا ہے وہ رب العالمین۔ ہم اس کے در کو چھوڑ دیتے، ہم اس سے امیدیں نہیں رکھتے، ایرے غیرے سے ہم امیدیں لگائے ہوئے ہوتے۔ اور میرے بھائی نہیں، اللہ سے مانگیے، اللہ سے التجائیں کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابی رسول آئے، آنے والا آتا گئے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی گئے، وہ کہتے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ یہ کہتا گئے اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگو، اللہ سے کن جملوں سے اللہ اکبر سوال کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے صلی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اللہ سے عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے اللہ اکبر عاف، اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرو، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے۔ اللہ سے جب یہ مانگو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ اللہ سے۔ معافیوں کا سوال کیا کرو، اللہ اکبر، عافیت کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں دنیا میں رب العالمین نے عافیت عطا فرما دی، اللہ اکبر، پھر تمہیں کسی دوسری اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کا سوال کیا کرو۔ ہم دنیا میں اپنی مطلوبہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمیٹ دیا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ہم بھی دعاؤں کے اندر اپنی دعاؤں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دعا مانگا کریں جو ہمارے پیارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں مانگا کریں جو اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو سکھائی ہے۔ عبداللہ بن مغفل کہتے گئے اللہ اکبر، ان کا بیٹا اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ سے التجائیں کر رہا تھا، میری اور آپ کی دعائیں کیا ہوتی گئے؟ اللہ مجھے دنیا مل جائے، اللہ مجھے مال مل جائے، اللہ مجھے دنیا کی فراوانیاں مل جائے۔ اس میں کوئی شک لگی، وہ دنیا کا بھی مطالبہ کیا کرتے تھے، ہماری شریعت نے دنیا کا مطالبہ کرنے کا بھی حکم دیا گئے۔ کسی نے دنیا میں دنیا کے بے رغبتی کا اگر اعلان کیا، نہ اللہ
اللہ نے اس کو پسند کیا نہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اسے پسند کیا گئے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے دنیا تو عطا کر دی لیکن وہ دنیا میں جنت کی فکر میں لگا ہوا گئے. عبداللہ بن مغفل کے بیٹے گئے، وہ اللہ سے مانگ رہے گئے، اللہ میں تجھ سے جنت تو مانگتا ہوں لیکن جنت میں دائیں طرف مجھے ایک سفید محل عطا فرما دے. کیا مانگ رہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت میں بھی دائیں طرف مجھے جگہ دے اور دائیں طرف بھی ایک سفید چمکتا ہوا محل تو مجھے عطا کر. باپ بیٹے کی اللہ اکبر جستجو کو سن رہا تھا اور وہ سننے کے بعد عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں اے میرے بیٹے دعا تو جنت کی مانگ رہا ہے، تیری طلب ہے دعا دیتا ہو لیکن تجھے یہ بات کہتا ہو اپنی طرف سے کوئی جملے اضافی جملے نہ کہ نبی نے مجھے اور تجھے جو جملے سکھائے ہیں ان جملوں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگ. نبی تو یہ فرماتے تھے اللہ سے بس جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. تو اپنے آپ اپنی دعا اور اپنی جملوں میں جنت کو محدود کر رہا ہے، محدود تیرا سوال ہے. اللہ سے جنت مانگ، پھر یہ رب کی مرضی ہے رب تجھے کیسی اور کتنی جنت عطا فرمائے گا. ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا جتنی بڑی یہ دنیا نہیں بلکہ اس دنیا سے 10 عوض بڑھا کر جنت میں اس کو سرزمین عطا فرمائے گا. ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی زمین مل رہی ہے، تو کہتا ہے اللہ جنت میں مجھے ایک سیب سفید ایک محل عطا فرما. اللہ تو تجھے بہت دینا چاہتا. اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دعا مانگتے ہوئے غلو کریں گے، دعا مانگتے ہوئے تجاوز کریں گے، دعا میں بھی اور طہارت کے معاملے کے اندر تجاوز کریں گے، غلو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا. آج پروفیشنل دعاؤں کے لیے بلایا جاتا ہے نا لوگوں کو، ٹی وی پہ بیٹھ کر مصنوعی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور عام زندگی میں اگر آپ اس سے ہٹ کر اگر ان کی دوسری کوئی ریکارڈنگ اسی وقت ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھیل، وہ تماشے، وہ بےہودگیوں والے ناچ گانے، وہ ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں. ابھی حضرت دعا کرا رہے تھے، آنسوؤں سے رو رہے تھے، دعا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اللہ اکبر. پیغمبر علیہ السلام نے ایسی کوئی دعا مجھے اور آپ کو نہیں سکھا. ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے کہ جی پروگرام ہوگا، کانفرنس ہوگی اور تقاریر ہوں گی اور آخر میں جناب حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. ہماری شریعت میں کہاں ہے؟ اجتماعات کے نام ہی رکھ دیے گئے کہ جناب 3 دن کا اجتماع ہوگا، آخر میں دعا کا اہتمام ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع وہاں جمع ہوتا ہے. کس لیے آئے ہو؟ کہا دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں. نبی نے یہ طریقہ، یہ انداز مجھے اور آپ کو نہیں سکھایا. حج ہے، جمعہ ہے، نمازیں ہے، نوافل ہے، اللہ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے استسقاء کے موقع پر کائنات کے امام علیہ السلام اللہ سے مانگنے کے لیے گئے، لیکن وہی عبداللہ بن مغفل کی بات، اے میرے بیٹے جو عمل نبی نے جہاں تک مجھے تجھے بتا دیا ہے اس میں تیری میری کامیابی ہے. اگر اس سے آگے بڑھے گا تب بھی غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹے گا تب بھی غلط ہے. تجاوز نہیں کرنا، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے التجائیں کرنی ہے. اور نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کچھ دعائیں سکھائی ہے روزانہ، مشکلات سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، دکھوں کو دور کرنے کے لیے، دردوں اور تکلیفوں سے اللہ اکبر نجات پانے کے لیے. بڑے سے بڑی آسمانی آفتیں کیوں نہ ہو، زمینی ہو یا آسمانی آفتیں کیوں نہ ہو، اور تمام تر آفتوں سے بچنے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دعائیں سکھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے
بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے یہ بات سنی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، رات کی تاریکیاں چھا چکی تھی اور بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہم نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے اندھیری رات میں اس لیے نکلے کہ نبی علیہ السلام سے کہے کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز پڑھا دیجئے، ہمیں نماز پڑھا دیجئے، ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے گئے، میرے بابا کہتے گئے، عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رات کی تاریکیاں چھا چکی تھی، بارش ہو رہی تھی، سیاہ بادل ہمارے سروں پر تھے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلے، کائنات کے امام علیہ السلام کی تلاش میں اس لیے نکلے کہ اللہ کے رسول ہمیں مل جائے اور ہم اللہ کے رسول سے کہے اللہ کے رسول ہمیں دعا ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو پا لیا لیکن ہماری ہمت اور جرت نہیں ہو رہی کہ ہم اللہ کے رسول کو کچھ کہہ سکے۔ ہم جا کے اللہ کے رسول کے سامنے خاموش کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا اور آپ فرماتے ہیں آؤ میرے صحابی بولو کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ وہ کہتے ہیں میں خاموش رہا۔ دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابی بولنا کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پھر بھی خاموش رہا۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا اور میرے صحابی بول کیوں نہیں بولتا۔ یہ محبت دیکھیے، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں یہ صحابی کو نبی کا انداز پسند آ رہا تھا کہ نبی اپنے صحابی سے کہتے رہے میرے صحابی بول اور میرے صحابی کیوں نہیں بولتا۔ یہ صحابی خاموشی سے اللہ کے نبی کے ان جملوں کو سن رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ اے میرے صحابی میں تجھے اس بات کی تلقین کرتا ہوں روزانہ صبح اور روزانہ شام قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، روزانہ صبح و شام ان تینوں سورتوں کی تین مرتبہ تلاوت کرنے کی عادت ڈال لے۔ اگر تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، اللہ اکبر، قرآن کی یہ تینوں سورتیں جس کی تلاوت تو نے روزانہ اپنا معمول بنا گئے، یہ تینوں سورتیں تجھے کفایت کر جائیں گی۔ یہ تینوں صورتیں تجھے کفایت کر جائیں گی۔ اللہ اکبر، تو ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھے یہ تینوں صورتیں کافی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی مشکل اور مصیبت وہ زمینی ہو یا آفتی وہ آسمانی آفتیں ہو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ان تینوں صورتوں کو معمول بنا دیا۔ کب پڑھنی ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے فجر پڑھیں گے تو یہ سورتیں پڑھیں گے نا۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا بتا دیجئے، مولوی صاحب ذکر بتا دیجئے، مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، مولوی صاحب کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا دم، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جو پر اثر ہو، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، بچے نافرمان ہیں وہ فرما بردار بن جائیں، ہمارے مال کی حفاظت ہو، ہماری عزت اور ہماری آبروؤں کی حفاظت ہو، ہم جنات سے محفوظ رہے، آسیب سے محفوظ رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شیاطین کے شر سے محفوظ رہے۔ ہمیں دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسروں پر ہمارا اعتقاد ہے، اللہ نے اسی لیے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ خود روزانہ ان سورتوں کا معمول کر لے، معمول بنا لے، تلاوت کا اہتمام کرے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو جتنا اللہ پر آپ کا اعتماد اور یقین ہوگا یہ سورتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ دنیا کی جو بھی بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت ہوگی اللہ ان سورتوں کی تلاوت کی وجہ سے اسے بھگا دے گا۔
नबी पर भी तो जादू हुआ था ना। अल्लाह के रसूल ने इन दोनों सूरतों की तिलावत अल्लाह ने आसमानों से हुक्म दिया था, इसकी तिलावत की गई थी, लगी हुई गिराहों को खोला गया था। आज हर घर का मसला है, मौली साहब परेशानियां है, घर से आवाजें आती है, बच्चों की आंखें भैंगी हो जाती है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, दांत बिछने लगते हैं, हर घर की ये परेशानी है। औरतों की अल्लाह अकबर अंदरूनी बीमारियों की वजह से कमजोरियां लाहिक हो जाती है। मौली साहब के बाद जब मैं और आप दम कराने के लिए जाते, मौली साहब कहते हैं इसके पर असरात है, हालांकि बेचारी को लिकोरियों का मर्ज होता है, उसके अय्याम और उसके पीरियड सही नहीं होते, माँ बाप उनकी सही तरबियत और सही अंदाज में उनका ख्याल नहीं रख रहे होते। इन बीमारियों की वजह से अल्लाह अकबर वो अंदर से घुन लग रहा होता है, अल्लाह अकबर वो निचल रही होती है औरतें, मुझे और आपको उनकी परवाह नहीं होती। इलाज कीजिए, मौलवियों के धंधों में ना आए आप। जो दर्द आप और मैं अपने बारे में रखेंगे ना, वो कोई और नहीं रखेगा, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने बुजुर्गों की, अइम्मा की, उलमा की, हुफ्फाज की अल्लाह अकबर एक हैसियत रखी है। वो अपने इल्म, अपने अमल और अपने तक़वे की वजह से हम सबसे आगे होते हैं। लेकिन मेरे भाई आप भी तो किसी से कम नहीं है। जब फतवों की बात आती है तो आप ही तो आस्तीनें चढ़ा के मौली साहब के सामने आते हैं, और जब कोई जिन चढ़ता है तो मौली साहब के सामने ऐसे खड़े होते हैं फतवे के लिए ऐसे, और जब कोई आसेब का असरात का कोई खदशा होता है तो फिर सारी आसीने से नीचे आ जाती है। पढ़े, एहतमाम करें। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए, मेरे सहाबी ऐ अब्दुल्ला इन सूरतों का एहतमाम करो, सुबह व शाम 3 मर्तबा इन सूरतों की तिलावत किया करो। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नबी फरमाते हैं सुबह 3 मर्तबा और मगरिब का सूरज गुरूब होने से पहले 3 मर्तबा पढ़ लो। दुनिया में जो भी आफतें आनी है, अल्लाह सारी आफतों से तुम्हें निजात अता फरमा देगा। ये सूरतें तुम्हें काफी हो। पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ेंगे, पक्की बात है। रोजाना मैं अभी आपसे कह रहा था पढ़ो, आपने अभी जब मैं पढ़ा रहा था आप नहीं पढ़ रहे थे, सुबह शाम आप कैसे पढ़ेंगे? लेकिन हमें अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। पढ़े मेरे भाई, फायदा होगा, वरना परेशानियां, मसाइब, तकलीफें मेरा और आपका अल्लाह ना करे दुनिया में भी मुकद्दर होंगी और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब होंगे, इसलिए कि मैंने और आपने अपने आप को अल्लाह के दीन से दूर किया। फिर चक्कर लगा रहे होंगे आमिलों के पास, भंगड़ों के पास, भंगियों के पास, वहां जाके दोजानो होकर उनकी खिदमत में सारी जिंदगी अल्लाह अकबर में और आप गुजार दे, और मिलना मिलाना कुछ नहीं होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक वजीफा मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं दुआएं, लेकिन अभी एक वजीफा और दूसरा वजीफा देख लीजिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद एक सहाबी आए, उनको तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ में थे।
اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر صحابہ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا تکلیف ہے تجھے, کون سا درد ہے, کیا تجھے پریشانی ہے, تو مجھے پریشان نظر آ رہا. کہتا اللہ کے رسول رات کو ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا تھا کہ جس کی تکلیف مجھے ابھی بڑی شدت سے ہو رہی ہے. بچھو نے ڈس لیا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو کل شام ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتا تو یہ بچھو تجھے ڈس نہیں پاتا. دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ سانپ سے, بچھوؤں سے, موذی جانوروں سے تیری حفاظت فرماتا. پیارے پیغمبر سے اس صحابی کی تکلیف نہیں دیکھی گئی. اللہ کے نبی نے پوری امت کو نسخہ بتا دیا. اگر سانپ کے ڈسنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, بچھو کے زہر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو, اللہ اکبر, موذی جانوروں سے اپنے آپ کی حفاظت کروانا چاہتے ہو, تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا اے میرے صحابی اگر تو کل اس دعا کو پڑھ لیتا تو بچھو تیرے قریب نہیں آتا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی دعا بیان کی. فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کوئی بڑی دعا ہے؟ سورہ بقرہ میں نے سنائی ہے آپ کو نہیں نا؟ کوئی سورہ آل عمران سنائی ہے, سورہ نساء, یا کوئی بہت بڑی سورت سورہ یاسین کی تلاوت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا؟ اور میرے بھائی نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی آج تو تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, درد کی وجہ سے تو تڑپ رہا ہے, اے میرے صحابی اگر یہ دعا پڑھ لیتا تو یہ بچھو تیرے قریب تک نہیں آتا. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں, مسلم میں ہی یہ روایت موجود ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ اے میری امت کے لوگوں اگر تم کسی جگہ پر سفر کر رہے ہو, اور سفر میں جنگل بھی آتے ہیں, سفر کے اندر صحرا بھی آتے ہیں, سفر کے اندر بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں, اور ایسی جگہوں پر تمہیں پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے کہ جہاں پر خطرناک موذی درندے بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں, اس دور کے مطابق اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تلقین کی. آج بھی جو قبائلی لوگ ہیں, جو پہاڑی لوگ ہیں, اللہ اکبر, صحرا میں رہنے والے, جنگلات میں ارد گرد ان کے گاؤں ہیں, گوٹ ہیں, جہاں پر گیدڑ اور اس قسم کے جانور جو ہے وہ ان کی آبادیوں میں آنے کا ڈر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم اگر سفر کر رہے ہو اور سفر کرتے کرتے اگر تھک جاؤ, کسی جگہ پر دن ہو یا رات کے کسی حصے میں پڑاؤ ڈالنا پڑ جائے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر رک کر یہ دعا پڑھ لو, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر تم وہاں پر ٹھہر کر اس دعا کو پڑھ لو گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس وقت تک تمہاری حفاظت فرمائے گا اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے جب تک تم یہاں سے روانہ نہ ہو جاؤ. کوئی درندہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا, کوئی سانپ بچھو اور درندہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. لیکن پھر وہی بات کہوں گا, اللہ پر اگر اعتماد اور یقین ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی, وگرنہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوگی. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے, آخری بات, پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گئے, بڑے جلیل القدر صحابی گئے, قرآن کے حافظ گئے, قرآن کے قاری گئے. یہ وہ صحابی گئے, ان 4 صحابہ میں اللہ کے رسول نے ابی بن کعب کا بھی نام لیا. اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو, قرآن
قرآن سیکھنا چاہتے ہو, قرآن جاننا چاہتے ہو, قرآت سیکھنا چاہتے ہو, میرے صحابہ میں سے, ان 4 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے قرآن سیکھو. اللہ کے نبی نے ان 4 میں ابی بن کعب کا نام لیا, عبداللہ بن مسعود کا نام لیا, معاذ بن جبل کا نام لیا, جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حذیفہ بن یمان کے حضرت اللہ کے نبی کے صحابی کے آزاد کردہ غلام تھے سالم, ان کا نام لیا. ان 4 میں سے کسی ایک سے قرآن سیکھ لینا. اللہ اکبر, اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کا ملکہ دیا ہے. انہی 4 میں سے ابی بن کعب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی فرماتے گئے, اے میرے صحابی, جو تجھے قرآن یاد ہے, جو تم نے قرآن سیکھا, جو اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے, ان قرآن کی سورتوں اور آیتوں میں جو عظیم بلکہ اعظم آیت ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. وہ کون سی آیت؟ سب سے بڑی آیت, سب سے اعظم آیت کے بارے میں مجھے بتاؤ, وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام نے ابی بن کعب سے 2 مرتبہ پوچھا. پھر ابی بن کعب اللہ کے رسول سے کہتے ہیں, اللہ کے رسول, قرآن کے اندر اللہ نے ایک آیت 3 سپارے میں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آیت جو ہے اللہ نے جو نازل کی ہے, یہ ساری آیتوں میں اللہ اکبر اعظم آیت ہے, سب سے بڑی آیت ہے. الفاظ جملوں کے اعتبار سے نہیں, حروف کے اعتبار سے نہیں, سطر کے اعتبار سے نہیں, ویسے تو بڑی آیت جو ہے وہ دوسری ہے. اس سے بڑی بڑی آیتیں قرآن کے اندر پڑھنے میں بہت بڑی بڑی آیتیں ہیں, لیکن یہ آیت ان آیتوں سے پڑھنے کے اندر بہت مختصر ہے, لیکن مقام میں, درجے کے اندر اللہ نے اس آیت کو اعظم آیت قرار دیا ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں, اللہ کے رسول, آیت الکرسی جو ہے یہ اعظم آیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, من قرأ آیت الکرسی, اللہ اکبر, جو بھی شخص آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور روزانہ 5 فرض نمازوں کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا, 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد, دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض نمازوں کے پاس اس کو پڑھا کرے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اس آیت کی تلاوت کرنے والے کو کوئی بھی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکے گی الا الموت. ہاں, موت آنے کی دیر ہے, بس اس کی موت آئی, چونکہ یہ سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا تھا, اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا, بس موت آنے کی دیر, موت آنے کی دیر. ہر نماز کے بعد اہتمام کرے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, ابھی امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ, دوسرا سلام پھیرتے ہوئے ورحمت اللہ تھوڑا سا لمبا کر دے, ہمارے گھٹنے پہلے ہی اٹھنے لگتے ہیں. مولوی صاحب آپ تو فارغ ہیں, آپ فارغ ہیں, ہمیں کام پہ جانا ہے. اس کو کام کیا ہے؟ اس نے موبائل اٹھانا ہے, اس نے گیم کھیلنا ہے, فیس بک یوز کرنی ہے, واٹس ایپ استعمال کرنے, ٹھیک ہے نا, یا پھر اس نے جا کے گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو جانا ہے, گالم گلوچ یا چھتوں پہ جا کے کبوتر بازیاں کرنی ہے, یا گھروں میں ادھر ادھر گیدرنگ میں جا کے اس نے غیبتیں اور چغلیاں کرنی ہے, یا دوسروں پر الزام تراشیوں کی بوچھاڑ کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی میرا تیرا معمول نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول یہ کہ پیغمبر خود بھی عمل کرتے تھے, اور آپ فرماتے ہیں روزانہ اللہ اکبر 5 فرض نمازوں کے بعد اس دعا, اس آیت الکرسی کی تلاوت کی عادت ڈال لو. جب تم ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد دن اور رات میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے, اللہ اکبر, کوئی بھی چیز تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی الا الموت. ہاں, موت کا انتظار تمہیں کرنا پڑے گا, موت آتے ہی اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، ابھی کو کھول دو، ای کو کھول دے آپ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رب العالمین رب العالمین قرآن میں جا بجائے اعلان کرتا ہے یہ میرے بندے اے میرے پیارے نبی، یہ میرے بندے آپ سے مجھ اللہ کی بارے میں اگر سوال کرے فَإِنِّي قریب، میں تو اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے؟ جواب ملتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، اے دکھوں میں گرفتار رہنے والوں، اے پریشانیوں میں اللہ اکبر گرفتار رہنے والوں، مصیبتوں میں پریشانیوں میں گرفتار رہنے والوں، میں تو تمہاری شغرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میری بندیاں مجھے پکارتے ہیں، جب بھی جہاں سے جس وقت مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ ان کی پکار کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرتا ہوں. اللہ سے مانگے، اللہ سے فریادیں کیا کرے، اللہ سے امیدیں رکھے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم در در پہ جا کے در در کرواتے رہے، یہ میری اور آپ کی بدنصیبی ہے. ایک اکیلے اللہ سے مانگیں گے اللہ دیتا رہے گا. اللہ تو وہ ہے مومن کے ہر ایک کی، ہر مومن کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. صحابی نے کہا جب یہ سارے فضائل سن کے کہ اللہ اتنا سنتا ہے، اتنا دیتا ہے، اللہ دعاؤں کو، مومن کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو صحابہ کہتے اللہ کے رسول میں تو پھر اللہ سے مانگوں گا، خوب مانگوں گا، بہت مانگوں گا، بہت اللہ سے سوال کروں گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو جتنا کہہ رہا ہے نا سوال کرنے کو، اگر اس سے بھی زیادہ سوال کرے گا اللہ اس سے بھی زیادہ تجھے عطا فرمائے گا. اتنا مہربان ہے. تو اللہ سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے. صبح شام کون سی آپ نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے؟ بولے ذرا. صبح اور شام کو کون سی صورتیں؟ ذرا زور سے پڑھیں، اتنی زور سے کہ یہ جنریٹر جو ہے نا شرما جائے آپ سے. پڑھیں، وہ پچھلا محلہ بھی پڑھیں، وہ اوڑ محلہ ہے یا کوئی اور محلہ، جو بھی ہے وہ پڑھیں، زور سے پڑھیں نا. تھوڑے سے ذوق کی کمی ہے. ہمارا یہ اجتماع گونج جانا چاہیے تھا. اتنی با آبادی. میں آپ سے یہ نہیں کرا اب اجتماعی قرآن کی تلاوت کریں، میں صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے پڑھانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس صحابی کا ذوق تھا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کی زبان سے نکلا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا اور آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کس کی آواز نکلی تھی؟ صحابی خاموش رہے، ڈرے گھبرائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. صحابی خاموش رہے، پھر گھبراتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ تیری حفظ کو بڑھائے. کتنے فرشتے آئے تھے؟ 30 سے زائد. ہائے ہائے ربنا لک الحمد. حالانکہ ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ہلکی آواز میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا برابر والا سن نہیں پاتا، یہ ہمارا معمول ہے. لیکن صحابی کی آواز دراد ہو گئی تھی. یہ اس کا ایمان، ایک اندر کا جذبہ تھا، جس حوالے سے اس کی آواز دراد ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ تیرے حرص کو اور بڑھائے. یہ تیرے جملے جو تیری زبان سے نکلے ہیں پڑھے اگر
अगरचे दीगर सहाबा ने भी है, अल्लाह की कसम मैं ये कहता हूं नबी ने भी ये जुमले पढ़े थे, लेकिन जब सहाबी की जबान से ये जुमले निकले, नबी ने फरमाया 30 आसमान से फरिश्ते तेरे जुमलों को लेने के लिए जमीन पे आए थे। ये उसका जज्बा था। अगर मैं और आप अपने जज्बे नहीं दिखाएंगे तो अल्लाह ना करे पीछे होते जाएंगे। दुआओं का, जिक्र का, अज़कार का एहतमाम करें। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।